سمجھ میں آیا کیا؟ امام نے فرمایا پتا چلا کہ کوئی مومن کے پاس آتا ہے، اگر مومن ہے تو بولا کون آتا ہے؟ بولا کون آتا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے اپنا ہاتھ رکھا حلق پر اور کہا حضرت رسول اللہ. جب مومن مرنے کے قریب آتا ہے تو سب سے پہلے میرا نانا ہوتا ہے. کتنی بڑی مشکل ہے، کتنا بڑا مزار ہے، موضوع بھی ویسا اچھا ہے. اس میں میرا نانا رسول ہوتا ہے، والد میرا دادا جاتا ہے، اور ہم سب کے سب ہوتے ہیں، ہم سب کے سب ہوتے ہیں. وہ جبرائیل، وہ میکائیل، وہ ملک الموت، اور ہمارے ساتھ جبرائیل ہوتا ہے، ملک الموت ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ملک الموت ہوتا ہے. پھر دادا علی قریب ہوتا ہے، نانے رسول فیقول یا رسول اللہ ان ھذا کان یحبنا وحبہ. اور پھر کہتا ہے علی یا رسول اللہ یہ ہمارے بیت سے محبت تھا، یہ مومن ہمارے بیت کا محب ہے، آپ ہی سے محبت کریں. اگر کوئی بات نہیں کرے گا کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ ان ھذا کان یحبنا وحبہ. یا رسول اللہ یہ مومن ہمارے بیت سے محبت کرتا تھا، آپ ہی سے محبت کریں. فیقول رسول اللہ یا جبرائیل ان ھذا کان یحب اللہ ورسولہ واہل بیتی فحبہ. پھر رسول کہے گا جبرائیل کو، جبرائیل یہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ مومن رسول سے محبت کرتا ہے، اور اہل بیت رسول آپ ہی سے محبت ہے، آپ بھی. فیقول جبرائیل یا ملک الموت ان ھذا کان یحب اللہ ورسولہ واہل بیت رسولی فحبہ ویرتقبہ. اور پھر جبرائیل کہے گا ملک الموت کو، اے ملک الموت. جبرائیل پھر خبر نہیں ہے، پھر جبرائیل کہے گا ملک الموت، اے ملک الموت یہ اللہ سے منگتا ہے، رسول سے، اہل بیت رسول سے، آپ اس سے محبت کریں اور اس کی سانس آسانی سے نکالیں. اور جو علی والا ہوگا بات کرے گا، علی والا ہوگا بات کرے گا، پھر آپ اس کا سانس آسانی سے نکالیں، آسانی سے نکالیں. فیدنو من ملک الموت، فیدنو من ملک الموت فیقول یا عبداللہ اخذت خطاک مت کر. پھر ملک الموت قریب ہوتا ہے مومن کی اور کہتا ہے اللہ کے بندے تمہیں آزادی کی رسمیں مل گئی. اے اللہ کے بندے تمہیں آزادی کی رسمیں مل گئی. اخذت امان برات کا، اے خدا کے بندے تمہیں نجات کا پروانہ مل گیا، تمہیں آزادی کی رسید مل گئی، تمہیں نجات کا پروانہ مل گیا. تمسکت بالعصمۃ الکبریٰ. کیا تو دنیا میں عصمت کبریٰ سے بچتا تھا؟ 2 سال اوپر کو مومن خاموش رہتا ہے. تو نے دنیا میں عصمت کبریٰ کو پکڑا تھا. فیوفقہ اللہ، اللہ اس کو توفیق عطا کرے گا. فیقول نعم، ہاں میں نے پکڑا تھا. فیقول وما ذاک، میں تو بہت بتا وہ عصمت کبریٰ ہے کیا؟ بتا وہ عصمت کبریٰ ہے کیا؟ فیقول ولایت علی بن ابی طالب. وہ کہے گا میں نے ساری زندگی کی ولایت کا پکڑا تھا. پتا چلا ہے آسانی سے کرنا ہے تو پھر زبان پر علی علی رہے. دونوں ہاتھوں میں نعرہ حیدری. مجھے افسوس کی بات ہے، مجھے آپ کو پتا ہے میں تو یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہوں، میں مدرسے میرا کوئی نہیں ہوں، لیکن ادھر ہمارا کوئی مومن بلا کے چلا گیا، لاؤ بھائی غسل تو کر دو. اور پھر جب قبر کے لے کر پھر مجھے ترکیب بڑھ گئی، مجھے ترکیب بڑھ گئی. کہاں چلا ملائکہ آئیں گے آپ کے پاس، ملائکہ آئیں گے. یہ تو مر گیا ہے، یہ تو مر گیا ہے، تو اس کو سنا رہا ہے. اس
سننا اور سمجھ. تو کہتا کری مر گیا, یہ کیسے مل رہا ہے؟ میرے سامنے بیٹھے. کیا یہ مولوی ہم سے دھوکے بازی کرتا؟ پیسوں کی وجہ سے سننا اور سمجھ. ملائکہ آئیں گے, آپ کو پوچھیں گے من ربک, کہنا اللہ میرا رب ہے. من نبیک, کہنا محمد میرا نبی ہے. من قبلتک, آپ سے پوچھے گا کہ تمہارا قبلہ کیا ہے, کہا کعبہ میرا قبلہ ہے. اور آپ سے امام پوچھیں گے, 12 کے نام, علی, حسن, حسین, 12 کے. ہاں 12 کے نام بتا, 12 کے واقعی ملا پوچھیں گے. مولوی کے سر پر قرآن احمد سے بھی ہے, ان کے سر پر قرآن رکھو. یہ ترکیب جو پڑتا ہے واقعی ملا پوچھیں گے. اور 12 کے نام کے نام 12 کے, یا کچھ جھوٹ بولتا ہے. یہاں تو کہتے ہیں کوئی علی اللہ کہے پھر بھی ٹھیک ہے, نہ کہے پھر بھی ٹھیک ہے. اگر جب جھوٹے نظر آتے ہیں, جب جھوٹے نظر آتے ہیں تو تمہیں بات خیال آتے ہیں. وہاں تو پوچھیں گے 12 کے بعد, وہاں تو 12 کے بعد. یہاں ابھی کوئی کہے پھر بھی ٹھیک ہے, نہ کہے پھر بھی ٹھیک ہے, تو اس کو آپ مرنے والے کو بھی کہیں اگر پوچھے تو پھر بھی ٹھیک ہے, نہ پوچھے تو پھر بھی ٹھیک ہے. یہاں تو پوچھے نا, وہاں کافی نہیں کرنے گی, یہاں علی علی کرنا پڑے گا. خمینی نے دیکھا کہ ہر ایک کے دو گواہ, ہر ایک کے دو گواہ, خدا کے دو گواہ, محمد کے دو گواہ, علی کے دو گواہ. اللہ کے گواہ ہے محمد اور علی, محمد کے گواہ ہے اللہ اور علی, اور علی کے گواہ ہے محمد اور اللہ. سب سے طاقتور گواہ میرے مولا علی کے. تمام بولی کو بتا پروجیکٹ دار ہے, مگر جہاں سب نے کہا, امام بھول نے کہا کہ سب نے سب کے دو گواہ, اللہ کے دو گواہ, محمد علی, محمد علی, محمد کے دو گواہ, اللہ اور علی, علی کے دو گواہ, خدا رسول. سب سے زیادہ طاقت ہے میرے علی کی. تو جس کے طاقتور گواہ ہے اس کی تو گواہی دیتا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ. محمد ہے درمیان میں, ایک طرف گواہ ہے اللہ, دوسرے طرف ہے علی, دوسرے طرف یہ گواہ ہے, یہ گواہ ہے. دیکھیے مجھے حیران ہوں اس بات پر کہ جو دشمن تھے وہ بھی مان گئے, اپنے نہیں مانتے. دیکھیے امام فخر رازی تفسیر کبیر جزء پہلی مطبوع مصر, امام فخر رازی کی تفسیر کبیر جزء پہلی مطبوع مصر, اس نے لکھا ایک رات میرے مولا علی
میرے مولا علی نے ابن عباس کو تفسیر بتا رہی شروع کی، بسم اللہ لگی، فجر کی آزان آ گئی، تفسیر ختم نہیں ہو، تفسیر فجر کی آزان آ گئی، تفسیر ختم نہیں ہوا۔ ابن عباس نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا ابھی تو میں قیامت تک کرتا ہوں، یہ تک ختم نہیں ہوتا۔ کہا مولا مجھے سمجھائے، آپ نے فرمایا ابن عباس کائنات کا علم ہے قرآن میں، اور قرآن کا علم ہے یاسین میں، اور یاسین کا علم ہے الحمد میں، اور الحمد کا علم ہے بسم اللہ میں، اور بسم اللہ الرحمن کا علم ہے بے میں، اور بے کا علم ہے بے کے نقطے میں، کانن نبی نقطہ کا کلبہ، اور بے کا نقطہ میں علی ہوں۔ دونوں ہاتھ بن گئے، نعرہ حیدری، جب یہ بات امیر شام کو پہنچی، تفسیر کبیر جلد پہلی مطبوع مصر، جب یہ بات امیر شام کو پہنچی کہ علی نے کہا میں بے کا نقطہ ہوں، تو اس کو کہا واقعی نے کہا، واقعی نے کہا علی نے کہا کہ میں ضرور، کہا علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، علی نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ ارے علی نے شام کوئی کی ہے، مولوی کوئی کی ہے۔ علی نے کہا تو علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور آج کے بعد میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، آج کے بعد میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، کیوں علی ہے بے کا نقطہ، آج کے بعد میں بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھوں گا۔ جاؤ مسجد مسجد میں کون بسم اللہ پڑھتا ہے، کون نہیں پڑھتا، جو بسم اللہ پڑھے سمجھنا علی کا ماننے والا، اور جو سمجھے چاہتا ہوں، بندگی میں جیتی رہتا ہوں، ارے تم تشہد کی بات کرتے ہو، میں علی کو نماز کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا دوستوں، میں یہی کہہ رہا تھا کہ غیر کو یقین ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑ دیا، تو گلی نہیں تھا میں بسم اللہ میرا، اب یہ کوئی کہے یا میں سمجھتا ہوں اگر شیعہ ہوگا، شیعہ فلم ایک عجیب بنا، میں حیران ہوں، میں سلام کرتا ہوں علامہ طاہر قادری کو، زبان سے بات کو میرا جواب ایسا جملہ دیتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں علامہ طاہر قادری صاحب، میرا بھائی ہے، آپ نے انٹرویو دیکھا ٹی وی پر، آپ نے اس کا انٹرویو دیکھا ٹی وی پر، انٹرویو دیکھا ٹی وی پر، یہ کل کی بات ہے، کیوں لگا رہے ہو؟ ارے جو سوال نے کمپیر نے سوال پوچھا کہ بتا امیر شام میں اور علی نے فرق کیا ہے، قادری صاحب بتا علی میں اور امیر شام میں فرق کیا ہے، کہا اگر امیر شام نماز نہ پڑھتا تو دنیا کو مسلمان سمجھتی، اگر امیر شام روزہ رکھتا تو دنیا کو کافر کرتی، اگر حج نہ کرتا تو دنیا کو مسلمان سمجھتی، لیکن اگر علی نماز نہ پڑھتا تو دنیا خدا سمجھتی۔
یقین ہے. اب آئیے میں مولوی سے آپ جنرل پہلا دن کرتا کسی کی دعوت آتی مجھے علی کی عظمت کی قسم اگر یہ اصول کافی میں پڑھتے نا تو آج یہ اختلاف شیعہ ہوتا ہی اپنے کتاب نہیں پڑھے. اصول کافی میں اصول کافی باب 107 کتاب حجت تقریبا جدید روایت اختلاف پتہ چلتا ہے جان میں ہوتے پوری توجہ. اصول کافی جلد پہلی اصول کافی جلد پہلی باب 107 کتاب حجت. گھبرا تو نہیں ہے لگنا بات کیا سے پیچھے والوں کو چھوڑ کے دور بیٹھے ہوئے کیا بات کیا میں کون سا حوالہ دیا اصول کافی جلد پہلی باب 107 کتاب حجت. امام نے فرمایا امام نے سے پوچھا مولا اللہ نے علی کا ذکر کیا ولایت کا کہا تا تو نے سورت مدثر پڑھی ہے تا تو نے سورت مدثر پڑھی ہے فمالہم ان تذکرت مرضی. ان کو کیا ہو گیا جو تذکرے پر اعتراض کرتے ہیں. میں ہمیشہ جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں تمہیں امام پہ کیوں نہیں مول پہ کیوں نہیں. ارے امام جب کہتا ہے تم ہاتھ ختم ہو امام نے تو میرے مولا علی نے تو ہمارے چھٹے امام نے سنا اصول کافی جلد پہلی باب 107 کتاب حجت کہا ہم ان تذکرت مرضی. کیا ان کو کیا ہو گیا ہے وہ تذکرے سے گھومتے ہیں. امام نے اس تذکرے سے مراد میرے صاحب علی کی ولایت ہے یعنی علی کی ولایت سے گھومتے ہیں. میں نے جان بوجھ کر پوری آیت نہیں پڑھی. کیا ان کو کیا ہو گیا ہے وہ علی کی ولایت سے موڑتے ہیں کہ انہم ہم روس الفرق وہ رولت تھے. سبحان اللہ اتنی خاموشی چاہتے میں کیوں گھبراتے میں نے حدیث نہیں پڑھی. کیا ان کو کیا ہو گیا یہ علی کی راہ سے موڑتے ہیں کہ انہم ہم روس الفرق یہ رولو کا تھے یہ جنگلی کا تھے فرق مل کا سر جو میرے شہر سے بھاگتے پتا چلا جو علی کی راہ سے کہا گئے وہ کھوتا ہے ہمارے بچے اگر اصول کافی کی پہلی جلد کا مطالعہ کرتے تو خدا کی قسم کوئی ایسی روایت ہی نہیں کوئی ایسی قرآن کی آیت ہی نہیں جس میں ذکر نہ ہو علی کی ولایت. آئیے پھر گھبرانے دے توجہ کہاں جانے والا ہے دیکھیں یہ قرآن کیا ہے سورت بقرہ آیت نمبر 26 یہ گھبرانے نہیں دے سورت بقر آیت نمبر 26 الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وہ جنہوں نے اللہ سے پکا وعدہ کر کے پکے وعدے کو توڑ دیا تھا. اللہ سے وعدہ کر کے بھولے پتا چلا کافر نہیں ہے. اور میرے نوجوان بولو اگر لاہوری جذباتی مومن ہے تو بس بات بھی کرنا ہوگی ایسی بات مجھے نہیں چاہیے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وہ اللہ سے پکا وعدہ کر کے پھر گئے وَيَتَّوْنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ
الخاسرون، اور جن کو جس بات کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا ان کو انہوں نے الگ کر دیا. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. وہ جو اللہ سے وعدہ کر کے پھر گئے اور جس امر کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا ان کو انہوں نے الگ کر دیا. یہی ہے جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی ہے جو خاصارے میں. ارے ہمارے چھٹے امام سے پوچھو، تفسیر برہان جلد پہلی، تفسیر برہان جلد پہلی. مدرسے میں پڑھاتے تفسیر بھی پڑھاؤ، مدرسے میں پڑھاتے تفسیر بھی پڑھاؤ. تفسیر برہان جلد پہلی. ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ کون سا وعدہ تھا، یہ کون سا امر تھا جو میرا کیا تھا؟ امر یہ تھا کہ جہاں محمد رسول اللہ ہے وہاں علی میرا پڑھا، انہوں نے تو الگ کر دیا. کتابوں میں یعنی انکلی بمنزلت راسی میں بدل، یعنی آپ کا مجھ سے وہی طلب ہے جو میرے سر کو میرے جسم سے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اگر آپ 50 آدمی بات کرتے ہیں کتنا بھولا، یعنی انکلی بمنزلت راسی میں بدلی، یعنی آپ کا مجھ سے وہی طلب ہے جو میرے سر کو میرے جسم سے. سر ہے اوپر، جسم ہے نیچے. سر ہے اوپر. ارے میرا مولالی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے، مولوی نے نہیں. یہ کیسے کہ ہم نے رکھا ہے؟ میرا مولالی جہاں بھی ہے اس کو وہاں اللہ نے رکھا. اللہ نے رکھا. اللہ بسم اللہ بہتر ہوتا ہے تو ہمیں رکھا ہے. اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے علی ہے بے کا رکھا، جین کا نہیں، ذات کا نہیں، جوئے کا نہیں. جو اگر یہ جتنے بھی اوپر ان کا نقطہ نکالا جائے تو دوسرا پڑتا ہے. جین کا نقطہ نکالو ہائے، جوئے کا نکالو توڑے، ذات کا نکالو ساتھ، لیکن بے واحد ہے. اگر نقطہ نکالو مرتے مرتے مر جاؤ گے، سمجھ میں نہیں آئے گا. مرتے مرتے مر جاؤ گے، سمجھ میں نہیں آئے گا. ارے ساری زندگی قرآن میں پڑھتے رہو، حکم کہتے رہو، تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک علی کے دروازے پر نہیں آؤ. کیا بولا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کی جو عالمین کا رب. نکالو دیکھو دیکھو بیٹا الحمدللہ رب العالمین. بیٹا نقطہ نکالو. اللہ کا اگر تم بیٹا نقطہ نکالو گے تو خالق اور مخلوق میں جدائی ہو جائے گی. نہ تمہیں خالق سمجھ میں آئے گا نہ مخلوق سمجھ میں آئے گی. جہاں جہاں میری آواز آئے زمانہ کو آواز بلند نعرہ سلام. یہ دیکھو آنکھیں سر میں، کان سر میں، زبان سر میں، ناک سر میں، عقل سر میں. بتا چلا علی عقل رسالت کا نام ہے. بچا کنا رسالت تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک علی سمجھ نہیں آئے گا. بھائی دین ہے، دین کے شعبے تو دین ہے نا، دین کے شعبے دین ہے. اللہ کا کام ہے دین بنانا.
رسول کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین بچانا۔ ارے مسلمانوں کوئی جنگ نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ جنگ بدر کا ذکر قرآن میں، جنگ خندق کا ذکر قرآن میں، جنگ احد کا ذکر قرآن میں، جنگ خیبر کا ذکر قرآن میں، جنگ حنین کا ذکر قرآن میں۔ ایک جنگ سنا جس میں کسی نے دین کو بچایا، میں مطلب سب کچھ بتا دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا۔ ارے اللہ کا کام ہے دین بنانا، محمد کا کام ہے دین بچانا، اور امام کا کام ہے دین بچانا۔ امام کا کام ہے، رسول بھی دین ہے، ان کا وجود بھی دین ہے۔ کیا سے بدلنا میں کیا کہ قرآن کا ہے، میں تھوڑا تھا اگر قرآن نے کہا میں تھوڑے نہیں سنا رہا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، جو اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ صادق ہیں۔ یعنی جو خدا اس کے رسول کی مدد کرے وہ ہے سچا، اس کو الٹا کرو۔ جو مدد کرے خدا رسول کی وہ سچا، جو بھاگ جائے وہ ہے جھوٹا۔ اگر علی بھاگ جائے تو جھوٹے ہم ہیں، اور اگر کوئی اور بھاگا ہے تو دل کا بھاگا ہے۔ یہ ہمارے ایام ہے، یہ ہے ہمارے مولا، یہ ہمارے ایام ہے۔ اور سب سے پہلی ذات حسین کی موت، سب سے پہلی ذات حسین کی موت۔ میرے دوستوں یہ حسین جب حسین کا روح جناب فاطمہ کے سلم میں آیا، فجر کی نماز پڑھی، ظہرین کی نماز پڑھی، مغربین کی نماز پڑھی، روتی ہی بابا کے پاس ہے، بابا یہ میرا کیسا بچہ ہے؟ بابا آج میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اسی بچے کی آواز ہے، یا اماں انا اچھان، اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا، اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا، اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا۔ بابا جب میں نے ظہرین کی نماز پڑھی اسی بچے کی آواز، یا اماں انا اولیانی، اماں میں آپ کا بے کفن بیٹا، اماں میں آپ کا بے کفن بیٹا ہوں۔ بابا جب میں نے مغربین کی نماز پڑھی ہے تو اس بچے کی عجیب آواز، یا اماں انا ساکان، اماں میری لاش کے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میری لاش کے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ بابا یہ کیسا بچہ ہے؟ 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 کہا آنے دو، آنے دو۔ جب حسین آیا تو سب سے پہلے رسول نے کہا مجھے دو، رسول نے ہاتھوں پر اٹھایا، بے تحاشا آنکھوں سے آنسو بنے۔ کہا بابا بیٹا اچھا نہیں لگا؟ کہا علی کو بولا، حسن بولا۔ جب سارے آگے تو جناب حسین نے کہا بابا بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹا یہ آپ کا بیٹا میرا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے۔ اب ازاداروں کی عزت دیکھو جناب حسین آ گیا کہ میرا بیٹا یہ آپ کا بیٹا میرا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جناب حسین سے بابا پھر روتے تو اپنے، بابا پھر روتے تو اپنے، آپ ہوں گے، علی ہوگا، حسن ہوگا، میں ہوں گی، کیا بیٹا ہم ظاہر ہوں گے۔ تو کہا بابا پھر روتے تو اپنے ہیں، پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ کیا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک قوم کو پیدا کرو جس کے بچے حسین کے بچے بولو گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں بولو گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں بولو گے، جس کی بہنیں حسین کی بہنوں بولو گی، جس کی بیٹیاں حسین کے بیٹی بولو گی۔ تو کہا بابا پھر آپ میرے بیٹے کا داداروں کو کیا بھیجے؟ رسول علی سے پوچھا یا علی آپ میرے بیٹے کے داداروں کو کیا بھیجے؟ علی نے حسن بیٹا آپ میرے بھائی کے داداروں کو کیا بھیجے؟ مجھے نہ سمجھ میں لڑکی کہ پیار اللہ میں اللہ میں سے میں لکھا یہ تینوں میں دوسرے پوچھیں گے زہر والے سب سے کیا کرتا ہے؟ بابا معاف کرنا آپ دے نہ دے، علی آپ دے نہ دے، حسن بیٹا آپ دے نہ دے۔ بابا میں ننگے سر کے لگے دروازے پر بیٹھ جاؤں گی، بابا میں ننگے سر کے لگے دروازے پر بیٹھ جاؤں گی۔
ایک مرتبہ رسول جناب میں سلمان کو گیا اور حجرے میں گیا اندر سے دروازہ بند کیا اور کہا میں سلمان کوئی بھی میرا صحابی ہے کہنا آج رسول کسی سے نہیں لے گا صحابی آتے گئے یہ میں سلمان کو آج رسول کسی سے نہیں لے گا یہ اتنے میں میرا حسین ہے 2 گز کا بچہ ہو لیا ٹائم میں چوال جب جا کہا نانی میرا نانا کہاں ہے کیا بیٹا اندر ہے لیکن کسی سے ملے گا نہیں یہ الفاظ سننے تھے اسے واپس ہوتا اسے واپس ہوتا اگر سب دروازہ کھولا اور رسول کے ننگے اثر اور ننگے پہنچا میں سلمان تمہیں قیامت کر رہی ہوں میں نے تمہیں حسین کے لیے کھول رہی ہوتا جاؤ میرے حسین کو لے کر جاؤ میرے حسین کو لے کر جناب میں سلمان نے کہا حسین لے کے نانا بلا رہے کہا نانی نانا کو کہو کہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے جب تک نانا خود نہیں آئے گا میں حسین نہیں رہوں گا اور رسول کہا حسین کو گھرے سے لگایا بیٹا بھی سے ناراض ہو گئے بیٹا بھی سے ناراض ہو گئے کیا نانا ناراض نہیں ہوں نانا یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے اور جناب رسول جناب حسین کو اندر لے چلے پھر دروازہ بند کیا اور کہا میں سلمان آپ کسی کو اندر نہ لے دینا میرے دوستوں اندر نہ لے دینا گھر میں سما فرما دیے تو میں نے رونے کی آنکھ ہوئی میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی رونا آئے گا تو میں سلمان ذرا دروازہ کھول کے اندر کھواؤ میں سلمان جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میں نے عجیب منظر دیکھا حسین کا کرتا رسول نے اتارا تھا اور پورے جسم میں پھوسے دے رہا میں نے کہا یا رسول یہ کیا کرتا وہ جگہ چوم رہا ہو یا میرے حسین کا پتھر لگے گئے وہ جگہ چوم رہا ہو یا میرے حسین کا پتھر لگے گئے اور میں سلمان بھی میں کربلا سے آ رہا ہوں میں سلمان یہ کربلا کی مٹی رکھ لو جب خون میں تبدیل ہو جائے سوچنا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا سمجھنا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا اے سمجھ لیا جیسے میں کا دینا جناب میں سلام فرما دیے کبھی میرے سجے ہوتے پر کبھی سونا ہوتے پر ایک مرتبہ عصر کا ٹائم آیا میں سو گئی میں نے خواب میں دیکھا رسول بنا گیا تھا اور کربلا کی مٹی بالوں میں پڑی تھی اور کہا میں سلمان میں